ان سب کو انجینئر مرزا جیسا ایک جاہل شخص، سب کو معلوم ہے جس کے پاس قرآن و سنت کی کوئی تعلیم نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتا، اس کو ابتدائی ماضی اور مضارع کے صیغوں کا پتہ نہیں ہے، وہ شخص ہمارے بزرگوں کے بونک رہا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے اکابرین کے لیے، کچھ مشکل نہیں ہے ہمارے علماء کرام کے لیے انجینئر مرزا جرمی جیسے فتنے کا تعاقب کرنا۔ انجینئر کے جملے صحیح ہیں، وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ نے تحریک چلائی ہے، اس کے الہاد کے خلاف چلائی ہے، قادیانیت کے خلاف چلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو، یعنی اہل قرآن سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ نہیں جانتے ہو تو تم پوچھو، یعنی وہ پوچھیں جو نہیں جانتے، اور کس سے پوچھیں یہ بھی بتایا گیا کہ اہل ذکر سے پوچھیں، یعنی اہل قرآن سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، قرآن و سنت جاننے والوں سے پوچھیں۔ یہ نہیں بتایا گیا اس آیت میں کہ وہ کیا پوچھیں، یعنی اس فاسألو کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہے، کیا پوچھیں یہ نہیں بتایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے بعض اوقات مفعول بہ کا جو حذف ہوتا ہے وہ اس میں تعمیم پیدا کرنے کے لیے، عموم کا معنی پیدا کرنے کے لیے حذف کیا جاتا ہے، یعنی کوئی ایک چیز ہوتی تو اس کا نام لیا جاتا بھئی یہ پوچھو، مطلق ذکر کیا گیا اور مفعول بہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا، یہ معنی بتانے کے لیے کہ سب کچھ تم نے علماء سے پوچھنا ہے، خالی ایک دو یا تین چیزیں نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی تم نے نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے باقی نہیں پوچھنا، خالی زکوٰۃ کا پوچھنا ہے نہیں، بلکہ تم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حتیٰ کہ عبادات، معاملات، عقائد، اعمال، ساری چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو وہ تم نے علماء سے پوچھنا ہے۔ علماء کے بغیر ہم لوگ زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں زندگی کے ہر قدم پر، ہر قدم پر ایک بار نہیں بلکہ کئی بار جاننے والے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ علماء اہل سنت اس امت کے چمکتے دھمکتے ستارے ہیں۔ علماء کے قرآن و سنت میں فضائل جو ہیں وہ بے شمار ہیں، قرآن کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، یہی لوگ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہذا اب قیامت تک کے لیے لوگوں نے رہنمائی جو لینی ہے وہ علماء کرام سے لینی ہے۔ علماء نے لوگوں کو اللہ کے راستے کے قریب کرنا ہے، علماء نے دینی اعتبار سے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لیکن بدقسمتی سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے علماء کرام جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، ایک خاص سازش سے ان کو چند موضوعات کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے جب کسی کو استعمال کیا جاتا ہے تو محسوس تو نہیں ہونے دیا جاتا کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے چند موضوعات بتائے گئے ہیں، بھئی آپ نے اس موضوع پہ مکمل جو ہے نا وہ فوکس کرنا ہے اور اسی پہ ساری قوتیں صرف کرنی ہیں۔ ہمارے اکابرین علماء، بڑے بڑے علماء جو آج موجود ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو بڑی صلاحیتوں والے ہیں اور واقعی قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ ایک ہی موضوع پر، ایک ہی چیز پر اپنی ساری قوتیں صرف کرتے گزر جاتی ہے۔ اچھا، وہ جس موضوع پہ دلائل اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ موضوع اچھا نہیں ہوتا، اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات موضوع اس پہ دلائل کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس پہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ اس موضوع کو خطرہ لاحق ہے، ہم جس چیز پہ پہرا دے رہے ہیں اگر اس پہ نہ دیا تو دین کا جو ہے وہ نظام خراب ہو جائے گا۔ یہ چند موضوعات ہیں جن کو ہم نے اپنی محافل میں، اپنے سٹیجوں میں، آپ یقین کریں محفل چاہے چہلم کی ہو، کل ہو، 11ویں شریف ہو، میلاد شریف ہو، جلسہ دستار فضیلت ہو، یا جس عنوان سے بھی وہ جلسہ رکھا گیا ہو، اس میں ہمارے جو اہل سنت کے علماء ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ دو موضوع ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ فکر لگی ہے کہ افضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خطرہ ہے، ان کے سارے دلائل، ساری باتیں مڑ کے اسی طرف آتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں بعد از انبیاء کرام، واقعی افضل ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اہل سنت کا یہ اجماعی قطعی عقیدہ ہے کہ وہ واقعی افضل ہیں، انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل۔ لیکن وہ علماء کرام جن کو ہر اعتبار سے قوم کی جو ہے وہ رہنمائی کرنی تھی،
ان کو یہ جو ہے نا جی ان کا ذہن بنایا گیا بھائی اس موضوع پہ آپ نے ساری توجہ کرنی ہے، وہ اسی پہ دلائل اکٹھے کر رہے ہیں، اسی پہ کہ افضلیت صدیق اکبر کو خطرہ ہے۔ اور دوسری طرف کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری صلاحیتیں، سارے جلسے، ساری تقریریں، ساری تحریریں، نجی محافل میں ادھر ادھر جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ شان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بس ان کا یہی ہے کہ جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کوئی خطرہ ہے۔ اگر ہم نے اس پہ دلائل اکٹھے نہ کیے، اگر ہم نے اس پہ دلائل نہ پیش کیے، عوام کی رہنمائی نہ کی، یا حیدر حیدر کی یہ نعرے اس طرح سے نہ لگائے، تو سارا دین جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے، باقی سارے موضوعات کو چھوڑ چھڑا کے، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی ہو، اس میں شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو ہے نا جی وہ خطاب کرنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بات اس طرح کی کرے تو اسے کہا جاتا ہے بھئی آپ کو کوئی شان علی نہیں، شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جی وہ حضرت علی ہماری جان ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی افضلیت، تو یہ بالکل جو ہے نا اظہر من الشمس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ادھر بڑے بڑے علماء کرام بس افضلیت صدیق اکبر پہ خطاب کر رہے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، افضلیت صدیق اکبر پہ آپ خطاب کریں، ضرور کریں، لیکن ہر خطاب میں افضلیت صدیق اکبر پر دلائل کم، اور دوسری طرف جن کے بارے میں ہمیں یہ شک پڑا ہوا ہے کہ یہ افضلیت صدیق اکبر کو نہیں مانتے، میں یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، ہمیں یہ شک پڑا ہوا ہے کہ یہ لوگ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے، ان کے نام کبھی صراحتاً، کبھی اشارتاً، کنایتاً لے کر، تو ان کے اوپر جو تنقید ہے وہ زیادہ ہے۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موضوع رکھا تھا، چلو اگر کرنا ہی تھا تو اس کے اوپر دلائل پیش کیے جاتے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اسی طرح سے دوسری طرف والے جو احباب ہیں، علماء ہیں، وہ شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے جلسہ ہو یا کسی عنوان سے ہو، شان کو شروع کرتے ہیں، بدقسمتی سے شان کم بیان کی جاتی ہے، جن کے بارے میں ان کو یہ شک پڑا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو نہیں مانتے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو نہیں مانتے، شک پڑا ہوا ہے، ان کے اوپر ان کی تنقید زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ میں ایک دو تین بندوں کی بات نہیں کر رہا، یا کچھ مخصوص افراد کی بات نہیں کر رہا، اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا، تو شک پڑا ہوا ہے بھیا، ایک دو چار افراد ہو سکتے ہیں کہ جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منکر ہوں، اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے، جو آپ کے فضائل ہیں، اس کے انکاری ہوں۔ لیکن اجتماعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے علماء کرام، یہ پورا گروہ جو ہے وہ افضلیت صدیق اکبر کا منکر ہے، اور یہ سارے جو ہیں وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان و فضائل قرآن و سنت میں موجود ہیں ان کے منکر ہوں۔ نہیں، اہل سنت ایسے ہوتے ہی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا جی افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکاری ہیں، یقین جانیے یہ تلخ حقیقت ہے کہ جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کوئی اور شخصیت، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور کچھ جو ہے نا جی ادھر سے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے جلتے ہیں، ہم اس لیے جناب وہ ذکر کرتے ہیں جی کہ یہ او یار خدا کے لیے تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس لیے کرنا چاہیے تھا کہ حضرت علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، حضرت علی کا ذکر کرنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، حضرت مولا کائنات کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے، اور مولا کائنات کا جو مقام ہے اسلام میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جلتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں جلتا یار، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں جلتا، جن کے بارے میں تم کہتے ہو نا کہ یہ ذکر علی سے جلتے ہیں، ہم نے قریب سے دیکھا ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں، وہ حضرت مولا کائنات کی شانوں کو مانتے ہیں، فضائل کو مانتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی کا تذکرہ کیا جائے تو ایک مرتبہ جو ہے نا جی ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی نعرہ لگانے والے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ نعرہ حیدری نہیں لگاتے، کوئی کہتا ہے جی یہ نعرہ تحقیق نہیں لگاتے، کوئی کہتا ہے یہ افضلیت کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے یہ مولا کائنات کی شان کو۔ یار خدا کے لیے ان بحثوں سے باہر نکلیے، ہمیں ان بحثوں میں الجھا کرنا، ان چیزوں میں لگا کر وہ لوگ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں جنہوں نے علماء سے رہنمائی لینی تھی، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ ہم نے اپنے اس وطن عزیز پاکستان میں، اس کی ایک تاریخ ہے، ہمارے علماء اہل سنت نے، ہمارے اکابرین نے، مشائخ نے، اولیاء کرام نے خون پیش کیے ہیں، اپنی پگڑیاں، اپنی عزتیں، سارا کچھ پیش کیا ہے، جانیں پیش کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، وطن عزیز پاکستان کو حاصل کیا۔ لیکن حاصل کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ لٹیروں کے حوالے کر دیا، چوروں کے حوالے کر دیا،
اور یہ جتنے ہم پہ حکومت کر رہے ہیں یا آگے متوقع ہے جن لوگوں کی حکومتیں آنی، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ مدارس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ مساجد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ علماء کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں ان چند موضوعات جو کہ انہیں معلوم تھا نا کہ یہ علماء ہیں، واقعی میں یہ نہیں کہتا کہ علماء اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا نا بھائی، ان کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ فلاں نے چوری کی ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، ان پر اتنی بات اثر نہیں کرے گی، لہذا ان کو کہنا ہے کہ یہ افضلیت صدیق اکبر کے ڈاکو ہیں، یہ پھر ان کو پڑ جائیں گے۔ اور دوسری طرف والوں کو کہنا ہے بھئی یہ شان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈاکو ہیں، وہ انہیں پڑ جائیں گے۔ اس طرح سے ہماری ساری قوتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، اور جنہوں نے ہمیں لگایا ہے وہ مدد کر رہے ہیں، وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلیے، دین کے لیے متفق ہو کے آگے کی طرف چلیے۔ جو ملک قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا اس ملک کو سنبھالیے، اس کی طرف توجہ کیجیے۔ ہم ساری قوتیں اسی پہ صرف کر رہے ہیں۔ لبرل ازم کے خلاف جہاد کس نے کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی کوئی نہیں کر رہا، لیکن جیسے ہونا چاہیے تھا اس طرح سے ہم قوتیں اس پہ صرف نہیں کر رہے ہیں۔ الحاد کے خلاف جنگ کس نے لڑنی ہے؟ قادیانیت کے خلاف کس نے جنگ لڑنی ہے؟ یہودیت کے خلاف کس نے جنگ لڑنی ہے؟ نصرانیت کے خلاف کس نے جنگ لڑنی ہے؟ بے حیائی کے خلاف کس نے جنگ لڑنی ہے؟ سود کے خلاف کس نے جنگ لڑنی ہے؟ اسلامی جو نظام معیشت ہے اس کے اعتبار سے قوم کی رہنمائی کس نے کرنی ہے؟ ہمیں تو بدقسمتی سے ظاہر ہے جو شخص وزیر خزانہ بن جاتا ہے اس کے پاس اگر ہم سود کی بات کرنے جائیں گے بھی وہ بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوگا۔ اب جتنے بڑے عالم بھی ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، واقعی قرآن و سنت کو آپ سمجھنے والے ہیں، لیکن چونکہ وہ وزیر خزانہ ہے، آپ کو اس کے سامنے چھوٹی کرسی پہ بیٹھ کے کچھ آپ کو مطالبات رکھنے پڑیں گے، گزارشات کرنی پڑیں گی، آپ کو اس کے سامنے یہ کہنا پڑے گا ہماری ایک عرض ہے۔ آپ علماء تھے، آپ کو رہنمائی کرنی تھی، آپ کو عرض نہیں کرنی تھی، آپ کو حکم دینا تھا، تو اس کے لیے ہمیں تدبیر کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ تو اسلامی نظام معیشت جو ہے اس کے حوالے سے قوم کی رہنمائی کون کرے گا؟ شاعران اسلام پہ آئے دن حملے ہو رہے ہیں، بس ہماری سوئی اسی پہ اٹکی ہوئی ہے کہ وہ فلاں اہل سنت کے جو عالم ہیں وہ افضلیت صدیق اکبر کے منکر ہیں، اور ان کی سوئی اس پہ اٹکی ہوئی ہے کہ یہ جناب اہل سنت کے جو عالم ہیں یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و فضیلت کو نہیں مانتے اور ان سے جلتے ہیں۔ حالانکہ میں نے کہا چند افراد ایسے ہو سکتے ہیں، میں نہیں بات کر رہا، لیکن اجتماعی طور پہ ایسا ہے کہ کوئی بھی اہل سنت میں سے جو ہے نا جی وہ افضلیت صدیق اکبر کا منکر نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ ایک آدھا کوئی ایسا شخص ہو بد نصیب جو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یا فضیلت کو نہ مانتا ہو، لیکن اجتماعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت محبت کرتے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو کس نے آئے دن گستاخیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوتی ہیں، شاعران اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مساجد کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے کون آواز بلند کرے گا؟ ان چیزوں کے خلاف کون جنگ لڑے گا؟ پھر آپ دیکھیں اہل سنت کے اکابرین جتنے ہیں، ظاہر ہے وہ چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، تو ان سب کو انجینئر مرزا جیسا ایک جاہل شخص، سب کو معلوم ہے جس کے پاس قرآن و سنت کی کوئی تعلیم نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتا، اس کو ابتدائی ماضی اور مضارع کے صیغوں کا پتہ نہیں ہے، وہ شخص ہمارے بزرگوں کے بونک رہا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، اور وہ ہمارے بنیادی عقائد توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے وہ الزام لگا لگا کر عوام کے سامنے رکھ رہا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لیکن ہماری سوئی اس پہ اٹکی ہوئی ہے کہ وہ فلاں شخص افضلیت صدیق اکبر کا منکر ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ تو ایسے فتنوں کا ہم نے تعاقب کرنا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے اکابرین کے لیے، کچھ مشکل نہیں ہے ہمارے علماء کرام کے لیے انجینئر مرزا جیلمی جیسے فتنے کا تعاقب کرنا، اس کو زیر کرنا، لیکن تھوڑی فرصت ملے نا احباب کو کہ وہ اس کی طرف توجہ کریں۔ نہیں، ہمیں تو اپنے سے ہی فرصت نہیں ہے، ہم تو اپنے میں ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف ذاتی حملے اور اس طرح کی باتیں۔ پھر نظام تعلیم کی جو خرابیاں ہیں یہ آپ احباب کو معلوم نہیں ہے، اس حوالے سے قوم کی رہنمائی، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سکولوں میں انگریزی دماغ ڈالا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ تعداد بھی دیکھیں، پورے ملک کے جو مدارس ہیں نا، یہ کوششیں ہیں علماء کرام کی، یہ جو ہے نا جی محنتیں ہیں علماء کرام کی کہ واقعی مدارس جو علماء کرام چلا رہے ہیں وہ آسانی سے نہیں چلا رہے۔ ہمارے ملک کے بجٹ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں، بلکہ یہ تو اب کافی مشہور ہو چکا کہ ہمارے ملک کے بجٹ میں مساجد، مدارس اور علماء کرام کے لیے جو کوٹا ہے وہ 0 ہے، لیکن ادھر مدارس، مساجد اور علماء کرام پر تنقید جو ہے وہ 100% ہے، برا بھلا ان کو 100% کہا جاتا ہے۔ اور واقعی بجٹ میں جو تعلیم کے نام پر پیسہ رکھا گیا وہ دین کی تعلیم پہ نہیں لگایا جاتا، وہ مدارس میں نہیں دیا جاتا، حالانکہ ہمارے مدارس یونیورسٹیوں سے زیادہ جو ہے وہ علمی ان کا بڑا لیول ہے،
اور وہ کام کر رہے ہیں، علماء مفتیان کرام شیوخ الحدیث وہ تیار کر رہے ہیں، لیکن وہ تعلیم کے نام کا بھی جو پیسہ ہے وہ نہیں آ رہا ہمارے مدارس کے پاس۔ علماء کرام محنت کر کے، کوشش کر کے، مخیر حضرات سے جو ہے جی صبح و شام تگ و دو کر کے، ان کی منتیں کر کے، ذہن سازی کر کے تو مدارس چلا رہے ہیں، علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر، احادیث مبارکہ، حفظ قرآن کا سلسلہ گلی محلوں میں، مساجد میں بڑی محنت کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اس پر بالکل علماء کرام کو خراج تحسین ہے، لیکن اس حقیقت کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، پورے ملک کے مدارس کی جو ہماری تعداد ہے نا وہ ایک طرف ہے، صرف پنجاب یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں نا وہ ہمارے پورے ملک کے مدارس سے زیادہ ہیں۔ صرف ایک یونیورسٹی کا میں نے نام لیا، پنجاب یونیورسٹی، پورے ملک کے مدارس کے طلبہ سے طالبات کو بھی آپ اس میں شامل کریں، اور پنجاب یونیورسٹی کے جو طلبہ و طالبات ہیں صرف ایک یونیورسٹی، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو نظام تعلیم میں جو خرابیاں ہیں، تعلیم کے نظام پر ہمارے بچوں کو جو ہمارا اور شاعران اسلام کا اور خود مذہب اسلام کا مخالف کیا جا رہا ہے، اس پہ آواز کس نے بلند کرنی ہے؟ تو ہمیں سنجیدہ ہو کر ان سارے معاملات پر سوچنا ہوگا اور ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ تو ایک دوسرے کے خلاف ہاں ہو سکتا ہے، زندہ لوگوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف ہو نہیں، ہو جاتا ہے اختلاف، لیکن علماء ہوتے ہیں، ان کے اختلاف کے بھی کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ فلاں شخص نے یہ کہہ دیا، کیا پتا وہ غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا ہو، اس کا وہ عقیدہ نہ ہو، توجہ نہ رہی ہو، غلطی سے نکل گیا ہو، اگر آپ اس کو وفد کی صورت میں جا کر ہو سکتا ہے عزت دے کے اس کو سمجھائیں گے، ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لیں۔ چلیں اگر وہ اتنا ہی بڑا گستاخ ہو گیا، ہمارے یہاں یہ بھی بڑے جلدی ہوتا ہے، نہیں جی اب تو اسے سلام کرنا بھی جائز نہیں رہا، اچھا جی چلو وہ اتنا ہی بڑا گستاخ ہو گیا، وہ ایک جملہ اس نے تقریر میں اگر بولا تو اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں رہا، تو خط و کتابت کا سلسلہ کر لیں، کیونکہ یہ جو علمی نکات ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو وہ علماء ہی سمجھتے ہیں۔ عوام کی مجلس میں کھڑے ہو کے ان کے اوپر 2-2 گھنٹے کے خطاب کر دینا، اور عوام جو آپ سے چیز لینے آئی تھی، جس اعتبار سے وقت کی ضرورت تھی رہنمائی کرنا، اس پہ ہم نے توجہ ہی نہیں کی، ایک بندے کو یا ایک گروہ کو ذہن میں رکھ کے 2 گھنٹے کا خطاب کر کے ہم چلے گئے۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کا خطاب کر کے بہت بڑے حضرت صاحب جن کے پاس بڑی تعلیم ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، عوام کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتا، کیونکہ ان کے ذہن میں تو وہ فلاں شخص تھا، اس کی فلاں تقریر تھی، اس نے جو پنڈی میں تقریر کر دی تھی، سرگودے میں تقریر کر دی تھی، یہ حضرت اس سرگودے والی تقریر کے جواب دے رہے تھے سارے، یہ حضرت اس پنڈی والی تقریر کے جواب دے رہے تھے سارے، اور عوام وہ آئی تھی کچھ رہنمائی لینے کے لیے، تو اس کی تربیت تو کی ہی نہیں گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے اہل سنت میں ہی ایک بہت بڑی وہ ہوا چلی کہ جی وہ ایک شخص نے، ایک عالم دین ہیں، انہوں نے جو ہے جی وہ فلاں ایک ہستی، میں نام نہیں لیتا، اپنے پورے اس بیان میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ ایک ہستی کے بارے میں انہوں نے یہ جملہ کہا، یہ جملہ درست نہیں، یہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جملہ درست نہیں ہے، وہ ظاہر احباب جاننے والے جانتے ہیں، میں ایک مثال کے طور پہ رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس پہ بہت سے علماء نے اپنی ساری قوتیں صرف کی، پیسہ لگایا اہل سنت کا، بڑے بڑے جلسے کیے، جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا۔ اچھا وہ ساری قوتیں صرف کی، بھائی اس شخص نے یہ ایک جملہ ٹھیک نہیں کہا ہے وہ بھی عالم ہے اور ادھر سے بھی جو لوگ ہیں وہ عالم ہیں، اس نے یہ جملہ نہیں کہا، اچھا اس کا وہ جملہ حضرت غلط تھا، آپ نے اس پہ بڑا کچھ کیا، ساری قوتیں صرف کی، انجینئر کے جملے صحیح ہیں، وہ ٹھیک کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ نے تحریک چلائی ہے، اس کے الحاد کے خلاف چلائی ہے، قادیانیت کے خلاف چلائی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، ان کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت کو تو اتحاد کی فضا پیدا کرنی کچھ مشکل ہی نہیں ہے۔ سارے اہل سنت کے علماء جن کو وقت کا مجدد مانتے ہیں، امام احمد رضا، ان پر اکٹھے ہو جائیں، انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں ہے، معاملہ عقیدے کا ہو، معاملات کا ہو، اعمال کا ہو، تو آپ امام احمد رضا کی طرف توجہ کریں۔ امام احمد رضا جو ہیں وہ فقہ کے بھی امام ہیں، حدیث کے بھی امام ہیں، اور عشق کے بھی امام ہیں، ان پر اکٹھے ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اتحاد کی فضا قائم کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔